نیوز وائز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان, میرے ساتھ ہیں زاہد حسین اور عارفہ نور صاحبہ. ویسے تو ہم ساتھی اکثر و بیشتر داخلی امور ہوں, خارجی امور ہوں, پارلیمنٹ ہو, سینٹ ہو, سیاست ہو, سیاستدان ہوں, اس پہ بات کرتے ہیں, کرنٹ افیئر, حالات حاضرہ. لیکن آج ایک ایسی سٹوری کا انتخاب کیا ہے, ٹاپ سٹوری کا انتخاب کیا, جس پہ شاید ہم اس طرح سے اس مہارت سے بات نہ کر سکیں جس طرح اکثر بیشتر ہمارا کوئی تھوڑا چھوٹا موٹا دعویٰ رہا ہے. لیکن یہ ہے PSL 3 کا مقابلہ جو آج ہو رہا ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز اور دفاعی چیمپئن پشاور زلمی کے درمیان قذافی اسٹیڈیم لاہور میں. دوسرے مرحلے پہ ہم جائیں گے کہ ڈالر کو پر لگ گئے ہیں. صبح ڈالر جس ریٹ پہ کھلا تھا, شام کو 8 روپے کے اضافے سے وہ بند ہوا ہے. اب اس کی کیا وجوہات ہوگی, اس پہ غور کریں گے. تیسری بات ہوگی کہ نیب نے ایک مرتبہ پھر وفاقی وزیر ریل خواجہ سعد رفیق کو اکیلے نہیں بلایا, بلکہ ان کو کہا کہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آؤ, خواجہ سلمان رفیق جو وزیر صحت پنجاب ہے. اس کے بعد ہم جائیں گے, جاتے جاتے آخر میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے اینکر پرسن ساتھی شاہد مسعود نے بالآخر غیر مشروط معافی مانگ لی ہے. چینل نے بھی غیر مشروط مانگ لی ہے اور ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے بھی غیر مشروط معافی مانگ لی. پہلے ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف. I hope this time that we are a little bit more successful than the last time out. As you can see, I brought Michelle with me, so it indicates that it is a safe place, and I'm happy to bring my woman with me as well. So that's the most important thing. Thank you so much again for being here. زاہد حسین صاحب ایک دفعہ نجم سیٹھی بھی ہمارے دوست ہیں, ساتھی ہیں, اینکر پرسن رہے ہیں. ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے کرکٹ کھیل لی ہے؟ اس نے کہا ہاں, اسکول کے زمانے میں ریسیس میں کھیلتا تھا. تو ہم میں سے میرے خیال میں نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے بہرحال اپنی جوانی کے زمانے میں, کالج کے زمانے میں کھیلی ہے. ابھی پچھلے دنوں ہفتے والے دن اینکرز 11 کا اور ڈپلومیٹس 11 کا میچ ہوا تھا, اس میں ہم گئے تھے. تو آپ نے کرکٹ میں خیال نہیں کھیلی؟ نہیں, میرے خیال آپ نے شروع میں جو بات کی کہ اس مہارت سے ہم بات نہیں کر سکتے کرکٹ میں جیسے اور کرتے ہیں, میرے خیال وہ صحیح نہیں. نہیں, چھوٹا سا دعویٰ بالکل نہیں بات کر سکتے. ہم نے, آپ نے پورا جملہ نہیں سنا تھا. بالکل نہیں بات کر سکتی. چھوٹا موٹا ایک دعویٰ ہوتا ہے ہر ایک کا, چھوٹا موٹا, بڑا دعویٰ نہیں. لیکن ایک ہوتی ہے نا کہ جس روانی کے ساتھ بندہ بولتا ہے کہ کام کی بات ہم کر رہے ہوں کہ نہ کر رہے ہوں, ایک الگ بات ہے. لیکن کہ روانی ہوتی ہے بہرحال ہم بڑے کمفرٹیبلی, لیکن لیول کوالٹی اس کا وہ نہ ہو, لیکن ہم روانی کے ساتھ بولتے ہیں نا. اب یہ کرکٹ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, بتائیں جی کرکٹ کبھی کھیلی آپ نے؟ میں نے بہت اچھی یہی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کرکٹ جو ہے نہ صرف کھیلی ہے بلکہ جو ہے ایک شوق بھی ہے. جیسے اور پاکستانیوں کا ہندوستان میں اور پاکستان میں جو ہوتا ہے, تو وہی جو ہے تو پیشن سب کا ہوتا ہے. آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے, عارفہ کا شاید نہیں ہوگا, لیکن میں خیال ان کو بھی سکھانا پڑے گا. ایک بات یہ بتائیں کہ پچھلے سال بھی PSL کا کوئی ایک آدھ میچ یہاں ہوا تھا پاکستان میں. ہاں, اس دفعہ شاید 2-3 ہیں. 2 سیمی فائنل لاہور میں اور ایک کراچی میں فائنل ہے. PSL کے علاوہ کون سی انٹرنیشنل ٹیمز پاکستان آ کے کھیلی ہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ آہستہ آہستہ روائی ہو رہا ہے؟ ایک زمبابوے کسی زمانے میں شاید آئی یہ تھی. اس کے بعد مارچ میں جو ہے ویسٹ انڈیز جس حوالے سے آپ پوچھ رہی ہیں نا اس حوالے سے ایسا نہیں ہے. لیکن سری لنکا کی ٹیم بھی آئی تھی, زمبابوے کی ٹیم بھی آئی تھی, ورلڈ 11 بھی آئی تھی. نہیں, ویسٹ انڈیز کی ٹیم ویسٹ انڈیز آ رہی ہے, لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ اس طرح سے نہیں. پورا ایک ایونٹ ہوتا ہے, وہ ایک میچ کھیلنے آتے ہیں اور وہ پورا ایونٹ ہوتا ہے. بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ جس طرح پہلے کرکٹ کی وہ آ کے ٹیمز آتی تھیں اور میچز ہوتے تھے اور سیریز ہوتی تھیں, 1 ڈیز کی الگ, ٹیسٹ کی الگ, ویسے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں, وہی تو آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے عارفہ. اگر ہم یہ سوچیں پہلے تو یہاں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا, یہاں پہ ایک میچ کھیلنے کے تیار نہیں ہوتا تھا, یہاں پہ نمائشی میچ کھیلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا فارنرز. تو اب جو ہے اس میں اب بڑی تبدیلی ہے کہ اگر یہ 15-20 پلیئرز آ جاتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. دوسری بات ہے کہ اس کا جو نیکسٹ ہے وہ زیادہ اہم ہے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم T20 سیریز کھیلنے کے لیے آ رہی ہے, جس کے میچز کراچی میں ہوں گے 2, لاہور میں ہوں گے. اب ہوپ فلی بائی دا اینڈ آف دا ایئر کوئی اور ٹیم بھی آ جائے تو پھر پشاور اور راولپنڈی میں میچز ہو جائیں گے. اچھا, یہاں بھی ہیں. یہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا کہ ہوم سکنس ایک ہوتی ہے کہ جی میری 1-2 پلیئروں سے بات ہوئی, میں کہا یار کس چیز کو مس کرتے ہو آپ لوگ؟ کہتا خان صاحب وہ جو ہوتا ہے نا کہ جب پہلے ہم کھیلا کرتے تھے تو بھئی اپنی ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے. اب سال ہو گیا ہمیں یہ سنے ہوئے کہ اپنی ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے. کوئی ایسا
कोई ऐसा मैच हो तो पूरी जनरेशन गुजर गई है, पूरी जनरेशन गुजर गई। यानी कि इस बात को तरसते हुए कि कमेंटेटर आज कह रहा हो कि आज ये फलाना खिलाड़ी अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है, अपने शहर के लोगों के सामने। श्रीलंका की टीम पे अटैक 2008 में हुआ था, 2009 में हुआ था, तो जो वो लगा हुआ था वहाँ पर गवर्नर राज लग गया था। जी और फिर उस दौरान ये हुआ था कि मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से ने फिर वो जो हमला हुआ था ना, वो नाकामी डाल दी थी सलमान तासीर मरहूम के ऊपर कि जनाब आपको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का एक थ्रेट अलर्ट गया था जिसमें आपको बताया गया था कि श्रीलंकन टीम टारगेट हो सकती है। आपने वो हिफाजती इक़दाम जो थे ना वो आपने उस तरह से नहीं उठाया और ये हो गया था। फिर वो अच्छा खासा उस वक्त में होता था ना कि पीपल पार्टी उस हमेशा ही मीडिया ट्रायल का शिकार रही है, तो फिर उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने पूरा हमला किया, मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा गया उन पे हमला हुआ कि जनाब ये हुआ। बाद में पता लगा इस तरह की थ्रेट अलर्ट तो हर तीसरे महीने शुरू होती थी। लेकिन एक और बात है सत्तार, लेकिन ये भी श्रीलंका की टीम भी जो आई थी काफ़ी अरसे बाद आई थी यहाँ पे। असल में इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हुई थी 2002 के बाद जब न्यूजीलैंड की टीम आई हुई थी और यहाँ पे टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, और कराची में ठहरी हुई थी। शेरटन में जब अटैक हो गया, जब शेरटन पे अटैक हुआ था उनके सामने होटल के नेवी इंजीनियर। फिर उसके बाद जो है श्रीलंका की टीम ने वाहिद थी जो कि आने के लिए तैयार हो गई थी, जिसके बाद ये हो गया। लेकिन एक बात है कि वो कम से कम उसमें ये तो हुआ था ना कि वो जो बस का ड्राइवर था कमाल होशियारी के साथ या पूरी दिलेरी के साथ, पूरी बहादुरी के साथ जिस तरह वो बस को लेके निकला, अगर वो ना लेके निकलता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अच्छा, मैं एक और ले पर्सन्स का सवाल करूंगी, ये लाहौर कलंदर्स की टीम इतनी बुरी क्यों है? क्योंकि हर वक्त सोशल मीडिया पे लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसका जवाब मेरे ख्याल में ना मेरे पास है ना जाहिद साहब के पास है और मेरे ख्याल में राना फवाद के पास भी नहीं होगा। नहीं, मतलब कि ये बहुत वैलिड सवाल है क्योंकि जब फेसबुक पे जाओ, जब सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे हर कोई लाहौर कलंदर्स वही बात आता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब भी मैच ये जब और क्योंकि हम दोनों लाहौरी हैं, सो आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। लाहौर का ज़्यादा कसूर नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर जो टीमें खेल रही होती है मुख्तलिफ शहरों में तो उसमें जो है उसी मुख्तलिफ इलाकों के प्लेयर होते हैं। जैसे आप कराची के जो किंग्स में उसमें लाहौर की ज़्यादातर खेल रहे हैं। नहीं, बट आई स्टिल वांट टू नो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट टीम। मैं ख्याल नहीं है, इसके साथ फिर राना फवाद ही बता सकते हैं कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्या है, वो हर दफे क्यों हारते हैं? नाम का तो मसला नहीं है। नहीं, मुझे तो थोड़ा सा तो कंसर्न है, डिस्पाइट कि मेरा क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट लाहौर कलंदर्स हर सीजन में तो आप लोग जो इतना क्रिकेट देखते हैं तो इतना तो बताएं ना कि वो क्यों हारती है। वजह तो आप नहीं बता सकते। टेक्निकली हम लोग नहीं बता सकेंगे, टेक्निकलिटीज में जाके ना, बारीकियों में जाके हम नहीं जाते। बस ये पता है, और जीशान साहब भी कान में मेरे बता रहे हैं कि 10 में 6 मैचेस आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो हमारी टीम है ना, इनको ज्यादा आज के दिन अगर ये लोग बैठे होते हैं ना, टीम की बात नहीं है सत्तार, पिछले 2 PSL नहीं, हमारी जो टीम है जो मेरे कान में बात कर रही है ना, हमारी जगह में खल ये जवाद और ये जीशान बैठे होते तो बेहतर था, क्योंकि हम इनकी बातें सुनते रहते हैं। अच्छा, हम कई दफ़ा महसूस होता है कि हमसे ज़्यादा एक आम जो क्रिकेट का फ़ैन है वो ज़्यादा बारीकियों को समझता है, क्योंकि वो जिस तरीके से जिस खुशू खजू के साथ वो मैच देख रहा होता है, और सम टाइम मैं उसकी जब बात सुनता हूँ ना तो वो इतनी बारीकी वाली बात करता है कि जो मुझे हैरान कर देता है। हाँ, मतलब कि बेसिकली आप एक लंबे तरीके से कह रहे हैं कि आपको नहीं मालूम कि लाहौर कलंदर्स लंबे तरीके से क्या, छोटे तरीके से कहते हो कि नहीं मालूम, कहे ना कि नहीं मालूम कि वो क्यों हार रहे हैं। इतनी क्या क्रिकेट आप कहना चाह रही कोई साजिश है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। I just want to know that why is everybody always talking about Lahore Qalandars on Facebook, on Twitter, everywhere. इस वजह से कि तीनों सीजन्स में पहले से वो पहली राउंड में खत्म हो जाते हैं, फाइनल राउंड में पहुंच नहीं पाते हैं। अच्छा, 3 सीजन से। So do they have bad players? नहीं, बैड प्लेयर्स की बात नहीं है, बैड स्पेल भी होता है। ये अलग बात है कि PSL का जब भी ये भी हो सकता है कि बैड स्पेल की हैट्रिक हो गई कि पहले साल भी बैट स्पेल, सेकंड ईयर भी बैट स्पेल, थर्ड ईयर अगेन बैट स्पेल। कैप्टन है मैकलम, ये इस दफ़ा जो है वो तो न्यूजीलैंड का था, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स जो है T20 का और वनडे मैचेस का होता था। अब एक बात होती है कि कभी कभी एक लक भी होती है, और उसमें फ़खर जमान भी हैं उस टीम के अंदर, और भी 2-4 अच्छे प्लेयर्स हैं। दूसरे जो हमारा चंक होगा उसमें हम बात करेंगे कि डॉलर को क्या हुआ। डॉलर के मुकाबले में पाक रुपीस की कदर फिर बड़ी तेज़ी के साथ गिरी, और एक ही दिन में चंद घंटों में गिरी है। इसकी क्या वजूहात होंगी, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं।
ویلکم بیک ٹو دا شو. ڈالر گرا ہے, ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر گری ہے. اگر یہ ملک کوئی ایسا ملک ہوتا جس کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور امپورٹ کم ہوتی تو ہم اس وقت خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ہماری امپورٹ کا جو بل ہے وہ غالباً $60 بلین ہے اور ایکسپورٹ ہماری $23 بلین ہے. اگر ہم وہ پاکستانی ایکسپیکٹریٹس کا بھی اگر ڈال دیں $20 بلین تو یہ $43 بلین بنتا ہے. پھر بھی ہم $17 بلین کا ایک گیپ ہے. تو یہ ایک اس لحاظ سے کوئی ہمارے لیے خوش آئند بات نہیں ہے, لیکن کچھ لوگوں کے لیے شاید بہت خوش آئند بات ہو جن کے لیے کوئی اسکیم آ رہی ہے آنے والے دنوں میں, ان کو فائدہ ہو جائے گا. لیکن جو عام بندہ ہے وہ اس کی زد میں آئے گا, کیونکہ کہتے ہیں ایکسچینج ریٹ میں اگر 1% ہونا تو انفلیشن بہت آگے نکل جاتی ہے. دیکھیں اصل بات یہ نہیں ہے کہ ڈالر کتنا گرا ہے. ڈالر کو جو ہے جو زبردستی ہم نے کھڑا کیا ہوا تھا جس پہ پہلے ویلیو پہ, اور اس کو جو معاشی صورتحال تھی اس میں اس کو کم ہونا ہی تھا. ڈار صاحب نے اپنی عزت کا معاملہ بھی بنا لیا تھا, روکا ہوا تھا. لیکن اصل جو چیز جو دیکھنے کی ہے کہ معاشی صورتحال جس کی بڑی بات ہوتی تھی کہ ڈار صاحب کے زمانے میں اور مسلم لیگ کی حکومت میں معاشی طور پہ بہت زیادہ استحکام آ گیا تھا, تو اس کی ایک نفی ہوتی ہے. نفی اس لحاظ سے نہیں ہوتی کہ ڈالر کی قیمت گر رہی ہے, لیکن وہ کسی چیز کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے کہ اب ہمارا صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ کتنے بندوں کو سمجھ آئے گی. وہ تو بڑے آرام سے کہیں گے جی مجھے نکالا, کیوں نکالا گیا, وہ کہہ سکیں گے دیکھیں جی ہمیں نکالا تو یہ حالات ہوئے. ایک عام بندہ جنرل بندے کی وہ انڈرسٹینڈنگ کا لیول نہیں ہوتا. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک ایسے ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ ہم پچھلا پورا سال یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. میرا نہیں خیال کہ ہم بھی جہاں اکانومی کی سچویشن ہے وہاں زاہد صاحب اور میں اور آپ بھی, ہم تینوں بھی لے پرسنس کے اس میں ہی آتے ہیں. ہم بھی عام انسان ہیں بیکاز ہم میں سے کوئی اکانومی کا ایکسپرٹ نہیں ہے, بٹ ہم سب کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے. اور سارے جو کوئی آرٹیکل تھا, جو کوئی نہیں ایکسپرٹس تھے, وہ سب یہی لکھ رہے تھے کہ یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے. اور شاہد خاقان عباسی کے نیچے جو ٹیم آئی تھی وہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ ہونا ہے. وہ مانے نہ مانے, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ فرائیڈے کے دن ایک سیمینار میں مفتاح اسماعیل نے یہ کہہ دیا تھا, اس نے اسپیچ میں کہہ دیا تھا کہ جی ہمارے پاس جو بیسٹ پالیسی ہے ان دا ہینڈز آف دا گورنمنٹ ٹو ڈیل ود دا وائڈننگ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ از ڈی ویلیویشن آف دی ایکسچینج ریٹ. اس نے خود ہی جمعے کو مطلب کہ اسپیچ میں یہ بات کر دی تھی کہ یہی ہوگا. سوری عارفہ, ایک دفعہ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی میں یہ ڈالر اچانک بہت گر گیا تھا, جی تو اس پہ جو ہے ڈار صاحب کو غصہ آ گیا تھا. ہاں وہ شاید پچھلے سال نہیں, پچھلے سال جب جولائی میں ہوا تھا, جب یہ انہوں نے بالکل وہ مطلب کہ ڈار اکنامکس اس کو کیوں ہم کہتے تھے کہ وہ بیسکلی اس کی کوئی اکنامک لاجک نہیں تھی. اور یہ صرف میں نے آج 2-3 لوگوں سے بات کی اور میں صرف ایک سوال ان سے پوچھی تھی کہ ڈار صاحب کو کیا obsession تھا ٹو کیپ دا ایکسچینج ریٹ سو اسٹیبل, کہ وہ کیوں آرٹیفیشلی مینٹین کر رہے تھے. سب کے پاس صرف ایک ہی جواب تھا کہ یہ بس ان کے ایگو کا ایشو تھا. مطلب اس میں کوئی اکنامک سینس نہیں تھی, اس میں کوئی لاجک نہیں تھی, صرف ان کے لیے ایگو کا ایشو تھا. آئی تھنک جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این اکنامک ہینڈلنگ ہے وہ اتنی بری رہی. اصل یہی آتا ہے نا, لے دے کے وہ ٹھیک ہے ڈالر کھڑا ہوا تھا یا اس کو روکا گیا تھا, جو کچھ بھی تھا, لیکن اصل جو چیز آتی ہے اس کے طے میں جو روٹ سے کاز ہیں وہ تو یہی ہے کہ جو آپ کی میکرو اکنامک سچویشن کہہ لیں یا جو ہے آپ کی فارن ایکسچینج ریزرو کی صورتحال کر لیں, جس میں ایک بہت بڑا گیپ آتا جا رہا ہے. مثلاً یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے شروع میں کہا کہ امپورٹ جو ہے وہ 60 بلین تک پہنچ گئی ہے, آپ کی ایکسپورٹ جو ہے 2 سال میں 3 سال میں جو ہے بڑھی نہیں ہے بلکہ نیگیٹو رہی ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. اور کوئی پوچھے خرم دستگیر صاحب سے کہ انہوں نے کیا کیا تھا اس کامرس منسٹر کہ ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس کا یہ حال رہا. اچھا ایک اور میں صرف یہ بات ہمیشہ سے رہا ہے, گیپ تو رہا ہے, پر جو ہماری ایکسپورٹس گری ہیں پی ایم ایل این کے نیچے وہ انپریسیڈنٹڈ تو نہیں ہم کہہ سکتے, بٹ اس کے بارے میں بھی لوگ بہت بات کر رہے تھے. ایشو صرف یہ ہے کہ یہ 5 سال پہلے پی ایم ایل این والے پاور میں آئے تھے اور ان کا جو ایک سلوگن تھا وہ یہی تھا کہ جی ہمیں پتا ہے کہ حکومت کیسے چلاتے ہیں, بہت فیوریبل حالات ملے تھے, اور ہمارا کتنا تجربہ ہے, اور پی 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 بڑی بری ہے, اور پی ٹی آئی کے پاس تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. اور انہوں نے جو اکانومی کا حشر کیا ہے, میں تو صرف اس پوائنٹ سے کہہ رہی ہوں کہ ان کے پاس تو ایکسپیرینس لوگ تھے نا, جیسے پی 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 کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس فائنانس منسٹر نہیں ہوتا, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ڈار صاحب ہے, تو کیتا کی ساڑھے نال تسی. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ عرفہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ یہ ہوا, ان کو جب ان کی حکومت جب آئی تھی بنسبت پیپلز پارٹی کے, تو ان کو بہت فیوریبل صورتحال تھی. اس وقت پیٹرول کی قیمت جو ہے لوئسٹ اس پہ آ گئی تھی, 140 کہاں پہ تھی ڈالر ایک زمانے میں, اور وہ ان کو مل گئی تھی $35 تک. تو
تو ایک لحاظ سے جو پریشر جو تھا وہ ان کے اوپر اتنا زیادہ نہیں تھا جو کتنے پچھلی گورنمنٹ کے اوپر تھا. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ آئی تھی کہ جو ہے بہت کہتے تھے مینجمنٹ اور ایکسپورٹ، اور یہ ایکسپورٹ کی سب سے بری حالت ان کی رہی. تیسری بات یہ کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے بہت دیر تک یہی سسٹین کرتی رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریمیٹنسز کی وجہ سے. ریمیٹنسز میں بھی جو ہے جب یہ آئے تھے تو اس وقت پیک پہ پہنچ گئی تھی، لیکن اب جو ہے بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے. تو جب کوئی بھی حکومتیں جو بھی ریاست ہمارے ریزرو میں دیکھ رہا تھا جنوری 1 2017 سے لے کر تو مارچ وہ $4 بلین کم ہوئی ہے. وہ $22 بلین سے وہ $18 بلین پہ آ گئی. لیکن ریمیٹنسز میں تو ان کو فائدہ ہو گیا ہوگا نا، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جو باہر بھیجنے والے ان کو فائدہ ہوگا. ہم ڈالر کی سینس پہ دیتے ہیں نا، ہم نے انڈیویجول لیول پہ تو نہیں دیکھنا. اور اب آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ جس دن وہ میں نے آپ کو کوٹ مفتاح اسماعیل کا دیا، اسی دن IMF کی وہ پروگرس رپورٹ آئی تھی جو بہت زیادہ کریٹیکل تھی، بہت کریٹیکل تھی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ شاہد کاردار نے اور حفیظ پاشا نے اس کے بعد ڈان میں آرٹیکل بھی لکھا جو آئی تھنک 2 دن یا 1 دن پہلے چھپا ہے، اور انہوں نے اس میں کہا کہ عموماً جو یہ رپورٹس ایسی ہوتی ہیں وہ اتنی کریٹیکل نہیں ہوتی، کیونکہ اس رپورٹ کے اینڈ میں انہوں نے ایک ایکچولی پورا سیکشن ڈالا ہوا تھا کالڈ اتھارٹیز ویوز، جو بقول ان کے انالیسس کے پہلے کبھی نہیں اس طرح ہوا، کیونکہ یوزلی اس قسم کی جو پروگرس رپورٹ ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کے ویو کو کافی پروموٹ کرتی ہے، مگر وہ نہیں تھا. اینڈ دا پوائنٹ جسٹ بینگ کہ یہ جو ڈالر کی یہ جو روپی کی اس وقت ڈپریسیشن ہوئی ہے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اب IMF کے ساتھ گفتگو کے بعد ہی ہوئی ہے، یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں. IMF پہ دوبارہ جانا پڑے گا. لیکن ایک اور بات بھی، اور یہ انہوں نے آپ پہ FATF IMF and now this thing, یہ سب interconnected. IMF has been very soft on this government. آپ کو یاد ہوگا. But not in this report. Not in this report and it's linked to the PAC, US and جب یہ IMF کی ہیڈ آئی ہوئی تھی یہاں پہ، آپ کو یاد ہوگا تو بڑے اچھے کلمات کہے گئے تھے پاکستان کی اکانومی پہ. تو 4 اکانومسٹ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا open letter to the IMF. لیکن میں زاہد صاحب میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایمنسٹی اسکیم آ جاتی ہے مثال کے پاس اور منی جو ہے آپ واپس لاتے ہیں اور آپ ایک ٹیکس فلیٹ ریٹ پہ رکھ دیتے ہیں 2-3% اور 10 to 11% جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہت بڑا انسینٹیو بن جائے گا. اگر یہ ڈی ویلیویشن سے پہلے ایمنسٹی اسکیم آ جائے اور ڈی ویلیویشن بعد میں ہو تو ان کے لیے انسینٹیو نہیں بنتا کہ آپ ان کو مزید مثلا کہ کنونس کر سکتے ہیں کہ یہ بھائی اسکیم سے فائدہ اٹھا لیں. اب اگر یہ چیز ہوتی ہے تو پھر ذہن میں بات آتی ہے کہ جناب جنہوں نے روکے ہوئے رکھا تھا وہ شاید ایک آدھا فیکٹر یہ تو نہیں تھا کہ اس وجہ سے انہوں نے روکے ہوئے رکھا تھا. نہیں جی، ہم نے اس کو یہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ کو یہ لگتی ہے کہ یہاں سے چیز رکے گی نہیں، یہ بات صاف ہے کہ جو ہے جو ایکسچینج ریٹ ہوتی ہے وہ جس چیز سے ڈٹرمن ہوتی ہے یا جس چیز پہ مشتمل ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی جو اکانومی کی صورتحال ہوتی ہے اس پہ وابستہ ہوتی ہے. وہ فارن ایکسچینج ریزرو پہ ہوتی ہے، آپ کے ایکسپورٹ ارننگ پہ ہوتی ہے، آپ کے ریمیٹنسز پہ ہوتی ہے، آپ کے بیلنس آف پیمنٹ کتنا ہے فرق آتا ہے اس میں آتی ہے. تو جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ تمام چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں صورتحال بہتر نظر نہیں آتی ہے تو آج 115 ہے 120 بھی جا سکتا ہے. اور دیکھیں اب اس لیکن ایمنسٹی اسکیم کا جو ہے اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں نا اس چیز سے. وہ کہہ رہا ہوں کہ مل جائے گا. دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ بات دیکھیں 110 وہ لے کے نہیں آئے گا. ایشو یہ ہے کہ 4-4.5 انسینٹیو ہے ویسے اس میں. انہوں نے اتنا اکانومی کا حشر کیا ہے کہ اب یہ PMLN کی حکومت نے اکانومی کا اتنا حشر کیا ہے 4.5 سال میں کہ اگر ان کا خیال ہے کہ ایک ایمنسٹی اسکیم کے ساتھ وہ مسئلے کو حل کر لیں گے تو اور ڈالر کا تو وہ بیسک ایشو تو یہی ہے نا کہ اب 6 مہینے میں انہوں نے کون سے کرشمے کر لینے ہیں جو انہوں نے 4.5 سال میں نہیں کیے، جس کے یہ سلوگن پہ آئے تھے کہ ہم اکانومی کو ٹھیک کریں گے. آپ اکانومی نہیں ٹھیک کر سکے لیکن ہم نے بہرحال وہ بریک کی طرف جانا. بار بار یہ جو ہماری ٹیم بیٹھی ہوتی ہے نا یہ بریک کا ایک گردان باندھ دیتی ہے جس کی وجہ سے جانا پڑتا ہے. مجبوری ان کی بھی ہے، ہماری بھی مجبوری ہو سکتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے واپسی پہ بات کریں گے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی معافی کے اوپر جو آج سپریم کورٹ میں انہوں نے بالآخر مانگ لی. پاکستان میں ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں ہونے دیں. میں ہوں تو مارشل لا نہیں، نہ مارشل لا باہر سے
न मार्शल लॉ अंदर से। जुडिशल मार्शल लॉ इसका आयत में कोई तस्वर नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ एक तर्ज हुकूमत है और वह तर्ज हुकूमत जमहूरियत है, जमहूरियत है और जमहूरियत है। वेलकम बैक टू द शो। जी आरफा नूर जी, ये जुडिशल मार्शल लॉ क्या होता है? ये क्या ऐसा मार्शल लॉ होता है जो फौज लगाती है और उसके बाद जुडिशरी उसको स्टैम्प करती है, या जुडिशरी कोई कूदेगी और फौज उसका पीछे खड़ी होगी? शेख रशीद से पूछना चाहिए ना। शेख रशीद साहब ने कहा जुडिशल मार्शल लॉ का मकसद ये था कि अब जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है ना वो भी जुडिशरी दिया करेगी। अच्छा, जाहिद साहब कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ शेख रशीद साहब को मार्शल लॉ लगवाने का बहुत शौक है, और वो जो है पिछले 4 साल से वो कहते रहे कि आर्मी को कहते रहे कि भाई आप मार्शल लॉ लगाएं, और ये लोगों को ये भी देते रहते हैं कि आइंदा 4 महीने के बाद है। फिर जब वो नहीं लगा तो फिर उन्होंने कहा कि जुडिशल मार्शल लॉ होना चाहिए, और मेरा ख्याल ये कि उनकी बातें ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं मेरा है। और उसके बाद मेरा चीफ जस्टिस ने बात तो सही की है कि जुडिशल मार्शल लॉ कोई चीज नहीं होती है। अब यही है कि जो जिस हालात पैदा कर रहे हैं इस किस्म के सियासतदान, तो उसमें लगता ये है कि जजेस जो है या चीफ जस्टिस साहब जो है वो भी उनको बयानात देते हैं जो कोई उनको नहीं देना चाहिए। ऐसी बातें जो हैं जो लोग करते हैं, तो हर चीज का अगर जवाब देने बैठ जाए चीफ जस्टिस साहब तो फिर तो मसला कहीं हल नहीं नजर आता है। लेकिन जाहिद साहब, मगर आपको ये नहीं लगता कि ये जो बात है एक जुडिशल मार्शल लॉ की, या जिसको बांग्लादेश मॉडल कहते हैं, कि ये पीपीपी के ज़माने में भी बहुत ज़्यादा बात होती थी। इनफैक्ट जब से बांग्लादेश में वो एक एक्सटेंडेड केयर टेकर पीरियड शायद आया था, उसके बाद से हर 3 महीने के बाद पाकिस्तान में भी उस मॉडल को दोहराने की कोई ना कोई बात करता है। शेख रशीद साहब को तो कोई सीरियसली नहीं लेता, मगर जब जावेद हाशमी इस किस्म की बात करते हैं तो जो बहुत सारे लोग हैं जो PMLN के करीब हैं, वो फ़ौरन उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं देखो देखो ये जावेद हाशमी क्या कह रहे हैं, इनको मालूम है कि ये होने वाला है, क्योंकि वो भी इसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि इमरान खान को बताया गया था कि जजेस जो है वो एक्सटेंडेड टेकर पीरियड लाएंगे और फौज उसको बैक करेगी। जावेद हाशमी साहब भी वक्तन फौक्तन निकाल के लाए जाते हैं ताकि उनको अपनी वजूद का भी एहसास होता है, अपनी सियासी वजूद का, और उसके साथ साथ जो है फिर मुस्लिम लीग जो है उनको भी आगे बढ़ाते हैं कि देखें ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। असल मसला ये है कि लोग भूल जाते हैं कि जो कुछ भी मशरक़ी पाकिस्तान में जिसको कहा जाता है कि वो ये बांग्लादेश मॉडल की जिसकी बात करते हैं, तो वो बांग्लादेश मॉडल जो है वो इतना नाकाम हुआ है कि अगर फर्ज किए लोग ये सोचते हैं कि वो कोई उसके जरिए कोई बहुत बेहतरी आ जाएगी तो गलतफहमी का शिकार है। नहीं, और ये भी बात फिर वही आ जाती है कि बांग्लादेश का जो भी मॉडल था, उसकी जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, बट पाकिस्तान में इस वक्त इशू ये है कि या तो फौज इस पोजीशन में हो, इतनी ताकतवर हो कि वो मार्शल लॉ या कू कर सके और मार्शल लॉ इम्पोज कर सकें। लेट्स नॉट फॉरगेट कि 99 के अंदर भी जब मुशर्रफ ने कू किया था तो फौज की पोजीशन ऐसी थी कि वो उसको कू बुला भी नहीं सकते थे, वो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बुला रहे थे मुल्क का, मार्शल लॉ कभी लगा नहीं रहा, उस वक्त भी मार्शल लॉ नहीं लगा। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जुडिशरी के पास भी क्या इस वक्त इतनी उनकी पोजीशन या अथॉरिटी स्ट्रांग है कि वो एक केयर टेकर सेटअप को एक्सटेंड कर देंगे और उसके बाद जो उनके ऊपर तनकीद होगी वो उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? मेरे ख्याल ये इसमें कोई हकीकत है नहीं कि जुडिशल मार्शल लॉ नामी चीज कोई है ही नहीं। अब वो जो है लोग शायद अपने ये नहीं कहना चाहते हैं कि जो है वो आर्मी कोई मार्शल लॉ लगाने जा रही है, या जो है आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई इस किस्म की ख्वाहिश रखते हैं। तो अब उन्होंने जो है एक नई इस्तिलाह जो है निकाली है जुडिशल मार्शल लॉ की। तो मैं समझता हूँ कि जो है ये एक लिहाज से सियासत में एक नया पहलू है, और उससे वजह से लोगों को जो ख्वाहिशात है अंदर से, या खौफ या डर भी है दोनों तरफ से, तो फिर जो है इस किस्म की बातें होती हैं। नहीं, बट बातें तो होती हैं ना, वही तो मैं कह रही हूँ कि र्यूमर्स तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होते हैं, उनके बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते। बट मैं तो उस बात को ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हम लॉजिकली इसको देखें तो ये र्यूमर जो है ये कितना कोई ऑथेंटिक लगता है, या कितना कुछ लगता है कि क्या ये सचमुच हो सकता है। क्योंकि देखिए, एक पैनामा का जो फैसला आया वो
ان سم ویز اتنا کنٹروورشل تھا اور اس کے اوپر اتنی تنقید ہوئی کہ اس کے بعد مجھے تو ایٹ لیسٹ یہ لگتا ہے کہ جو جوڈیشری ہے وہ ایک بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، اور ان کو وہ کانسٹنٹلی جو آج کل چیف جسٹس صاحب اتنے زیادہ سو موٹو ایکشنز لے رہے ہیں، ان کو یہ فکر ہے جیسے کہ ان کے اوپر اتنی تنقید آ رہی ہے تو ان کو کچھ کرنا ہے اس تنقید سے بچنے کے لیے. تو میرے خیال ایک اور بات ہے عارفہ کہ آپ وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ حالات وہ نہیں ہیں کہ جو بھی چاہے وہ حکومت پہ قبضہ کر لے، خواہشات تو ہو سکتی ہیں لوگوں کی، لیکن جوڈیشل ایک اور بھی ہے کہ جو چاہے کتنی بھی کمزوری ہو آپ کی جو ہے جوڈیشری میں، سپریم کورٹ میں، لیکن ایک بات ہے کہ ججز کبھی اس جو صورتحال بن کے آئی ہے ججز موومنٹ کے بعد، وہ کسی مارشل لاء کو انڈورس بھی نہیں کریں گے. جی بالکل وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ آپ تو ایک مارشل لاء کی بات کریں، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اینی تھنگ شارٹ آف دیٹ آلسو نا، جس قسم کی جو جوڈیشل مارشل لاء میں عموماً جو انٹرپریٹیشنز یا وہ دی جاتی ہیں، بریک لینی ہے، بریک پہ جائیں گے. یوم پاکستان کے حوالے سے جب واپس آئیں گے، بریک سے لوٹیں گے تو یوم پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان آج کہاں کھڑا ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. خواجہ سعد رفیق وفاقی وزیر ریل اور ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق کو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے تحت میں سوچ رہا تھا کہ اس میں پیراگون پرائیویٹ لمیٹڈ کا بھی ذکر آیا. تو پیراگون پرائیویٹ لمیٹڈ کے ایز سچ کسی بھی حصے میں، کاغذ کے کسی بھی حصے میں، کسی کتاب کے کسی حصے میں ان دونوں بھائیوں کے ملکیت کے حوالے سے، ڈائریکٹرشپ کے حوالے سے کوئی چیز نہیں ہے. تو کسی کو میں نے پوچھا کہ یہ نیب اس چکر میں خواجہ سلمان رفیق کو کیوں بلا رہی. تو بہرحال یہ ان کا کہنا تھا، میرے پاس ڈاکومنٹ تو نہیں ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پیراگون پرائیویٹ لمیٹڈ کے حوالے سے کوئی ملکیت کے حوالے سے، ڈائریکٹرشپ کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے، مالکان کے حوالے سے کاغذ پہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ کہتا ہے غلطی ان دونوں بھائیوں سے یہ ہوگی ہے کہ انہوں نے پیراگون سٹی میں کوئی 260 پلاٹ ان کے نکل آئے ہیں. اب وہ پیراگون سٹی تو ایک طرف رہ گیا نا، اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوا وہ ایک اور چیز ہے. اب یہ بات جائے گی کہ جناب آپ کی اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں دونوں بھائیوں کی اتنی زیادہ تعداد میں پلاٹ کیسے ہوئے؟ یہ آپ کے خیال میں ان سے انویسٹیگیشن میں پوچھا جائے گا؟ کسی نے مجھے بتایا، میرے کان میں بات کی، میں نے لاہور سے کسی بندے سے بات کیونکہ ابھی تک زیادہ تفصیل نہیں ہے نا سٹوری کے اندر. نیب نے تو ابھی بلایا ہے، لیکن اس سے پہلے ان کا سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے. سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ سب سے پہلے تو وہیں سے شروع ہوا تھا جب احد چیمہ کا کیس چل رہا تھا، تو اسی کے ساتھ اسی پیراگون کا ہی نام آ رہا تھا، اور اسی کے حوالے سے بھی جو ہے ان کو بلایا بھی گیا تھا ایک دفعہ. تو شاد رفیق صاحب تو وہی کہتے رہے کہ جو ہے وہ اگر احتساب کرنا ہے احتساب کرو، ذلیل نہیں کرنا. تو وہ ایک ان کا ایک طریقہ کار بن گیا، طریقہ کار بن گیا. اب سیدھا آرام سے جائیں، کھلا کے جائیں. اگر کوئی نہیں ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ ایڈی بھی لوٹنی پئی کہ نیب کوئی نجائز. اس کا مطلب یہ ہوا جو احد چیمہ کا جو کیس تھا وہ اپنے حتمی نتائج اس پہ پہنچ رہا ہے. تو یہ لگتا ہے یہ تو نیب کے اندر اتنی جلدی تو آج تک ابھی کچھ لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچا نہیں زاہد صاحب. نہیں مطلب یہ اگر ثبوت آ جائیں، اگر انڈینائبل ثبوت آ جائیں پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر آ جائیں، میں کہتا ہوں اگر آ جائیں، ایک میں بات کہہ رہا ہوں، اس کے بعد پھر وہ غائب بھی نہیں وہ تو خیر صحیح ہے. لیکن ابھی میں تو کہہ رہا ہوں آپ انکوائری روک سکتے ہیں، انکوائری پینڈنگ کر سکتے ہیں. زرداری صاحب کے کیسز میں غائب تو خیر ہو گیا، لیکن میں تحقیقات نہیں غائب نہیں ہوا. میں فیصلے کی بات میں اوریجنل غائب ہو گیا تھا، اوریجنل ریکارڈ دیکھا نا. یہ بھی پاناما میں بھی یہ چکر چل رہا تھا کہ اوریجنل ریکارڈ عموماً یہ ہوتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ فیصلے کی بات میں نہیں کہہ رہا تھا. فیصلہ تو بہت دیر میں آ گیا. میں کہہ رہا ہوں تحقیقات جو ہو رہی ہے ان کے ساتھ، اس کی میں بات کر رہا تھا کہ کافی حد تک ان کو معلومات وہیں سے حاصل ہوئی ہیں. لگتا یہی ہے احد چیمہ کی انٹیروگیشن. احد چیمہ کا دیکھیں کمزور پہلو تو نکلا ہے نا کہ ندیم ضیاء کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے ہیں جس سے کہ احد چیمہ صاحب مستفید ہوئے ہیں. دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا. اس کے بعد یہ دیکھیں نا، اب ندیم ضیاء صاحب غائب ہیں، کرتا درتا ندیم ضیاء صاحب غائب ہیں. اور ندیم ضیاء صاحب سری لنکا کے اعزازی کونسلر جنرل بھی ہیں. یہ پیراگون کے جو ہیں، پیراگون کے جو کرتا درتا ہیں ندیم ضیاء صاحب.
اور ان کے اب وہ جا رہے ہیں نیب والے، اب سری لنکا جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہاں کوئی پراپرٹی، وہاں کوئی ایسٹس ہیں، وہ ندیم سے آ کے اس کو ایکسپلور کرنا ہے. اور احد چیمہ صاحب کا بھی ساتھ نام لیا جا رہا ہے، یہ خواجہ برادران کا بھی نام لیا جا رہا ہے. اب وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، کیا نکلتا ہے وہاں سے کہ نہیں نکلتا. لیکن بہرحال یہ جو پنجاب میں آشیانہ اسکیم یا آشیانہ اقبال ہے، اس کے علاوہ اور بڑے آشیاناز ہیں. اچھا، لیکن آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں ایک آشیانہ اقبال نہیں ہے، بہت سارے اور آشیاناز بھی ہیں. اچھا، یہ پیراگن کا نام میں سعد رفیق کا جو ہے پہلی دفعہ نام نہیں آ رہی ہے، تو ابھی تحقیقات شروع ہوئی کاغذ کے اوپر نہیں ہے. نہیں، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا بہت پہلے سے ذکر آتا رہا ہے، یعنی یہ تو سپریم کورٹ بہت سالوں سے آتا رہا ہے کہ پیراگن میں ان کی وہ اونرشپ ہے، اور بلکہ لوگوں کو یقین تھا کہ یہ پیراگن ان کا ہی ہے. زاہد حسین صاحب اس میں جنرل توقیر ضیاء بھی ملازمت کر چکے ہیں پیراگون میں. وہ 3-4 سال عرصہ رہے، بڑی کلیدی ان کے پاس عہدہ ملا ہوا تھا. یہ غالباً جب وہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں گئے ہیں نا، اس کے بعد انہوں نے خیر بات کیا پیراگون کو. 3-4 سال رہے ہیں وہ مینجمنٹ میں، ایک اچھی پوزیشن پہ رہے. بلکہ یہاں پہ جو کانسٹیٹیوشن 1 کا ایونیو کا جو کیس چل رہا تھا بلڈنگ کا، تو اس میں بھی ان کا نام پیراگن کا نام آ رہا تھا. اچھا، یہ کہتے ہیں ٹائم ختم ہو گیا، اگر عارفہ اجازت دیں. وہ کہہ رہے ہیں ٹائم، بڑے ڈڈے لوگ نا یہ دونوں جو بیٹھے ہوئے پی سی آر میں. اب لوگوں کو تو نہیں پتا کہ کان میں کون بول رہا ہے. آپ 2 بھائیوں کی بات کر رہے ہیں، اب میں سمجھا آپ 2 بھائیوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں، 2 بھائیوں کی نہیں، یہ بھی 2 بھائی، یہ بھی بھائی، یہ دوسرے بھائی لوگ ہیں جو پی سی آر میں بیٹھے ہوئے ہیں. زاہد حسین صاحب آپ کا شکریہ، عارفہ نور آپ کا شکریہ. ہمیں دیجیے اجازت، کل تک کے لیے خدا حافظ.